السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دور فتنوں اور بلاؤں کی کثرت کا دور ہے. ایک فتنہ یا ایک بلا ابھی ختم نہیں ہوتی ہے کہ دوسری بلا، دوسرے فتنے شروع ہو جاتے ہیں. ایک مصیبت اور ایک پریشانی سے ہم آزاد نہیں ہوتے ہیں کہ دوسری مصیبت اور دوسری پریشانی میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ اس وقت پوری دنیا کی صورتحال بنی ہوئی ہے. ہم اور آپ ابھی NRC کے مسئلے سے آزاد نہیں ہوئے تھے کہ کرونا کی وبا میں ہم داخل ہو گئے. کرونا کی وبا سے بھی دنیا نجات نہیں پائی کہ طوفانوں کی مصیبت اور آفت میں داخل ہو گئے. جگہ جگہ سمندری طوفان آئے اور بڑی جانی اور مالی ہلاکتیں ہوئی. کہیں پر ٹڈیوں کا حملہ، کہیں پر کوئی فتنہ، اور من جملہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں آئے دن نفرت کی سیاست بڑھتی جا رہی ہے. ہر طرف نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے. یہ سب آئے دن ایک ایک فتنے ہمارے سامنے نمودار ہو رہے ہیں. ایسی صورتحال میں ہم
پریشان ہوتے ہیں کہ آخر کیا مسئلہ ہے، اس قسم کی بلائیں اور فتنے مسلسل کیوں آ رہے ہیں، ایک فتنے کے بعد دوسرے فتنے کیوں پے در پہ مسلسل آ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر غور کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جو باتیں ذکر کی ہیں آج کے حالات کے حساب سے بالکل صادق آ رہی ہیں وہ باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا جو ابن ماجہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، میری امت پر قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا، قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہر طرف صرف بلائیں اور فتنے ہی ہوں۔ یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیشین گوئی کی ہے، مستقبل کے حالات سے آپ نے آگاہ کیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچی نشانی ہے، واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی اور رسول تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے والے حالات، قیامت کے قریب آنے والے فتنوں کے بارے میں جو پیشین گوئی کی تھی، آج ہمارے سامنے ہم ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر طرف دنیا میں فتنے اور بلائیں ہوں۔ آج آپ دیکھیے ہر طرف دنیا میں فتنے اور بلائیں جنم لے رہے ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحیح بخاری میں کتاب الفتن میں موجود ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے گھروں میں سے ایک گھر کے اوپر چڑھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابہ کیا میں جو دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر، اے صحابہ کرام میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں گرتے ہوئے جیسے بارش کے خطروں کی طرح، بارش کے خطرے جیسے مسلسل بوندیں گرتی رہتی ہے ویسے ہی فتنے بھی مسلسل پے در پے جنم لیں۔ اس حدیث میں سے بخاری کی اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس امت پر مسلسل فتنے اور بلائیں شروع ہو جائیں، اور وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں سے کہ مسلسل فتنے اور بلائیں شروع ہو گئی۔ ہم ایک فتنے سے بھی چھٹکارا نہیں پاتے ہیں کہ دوسرے فتنے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک تیسری حدیث جو صحیح مسلم میں ہے کتاب الایمان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فتنے دلوں پر ایسی ہی پیش کیے جائیں گے حصیر کے کاڑیوں اور تنکوں کی طرح، جیسے دھاگے کو رسی کو اگر توڑ دیا جائے حصیر کی کاڑیاں مسلسل پے در پے نکل جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کو حصیر کی کاڑیوں اور تنکوں سے تشبیہ دی کہ ایک وقت آئے گا کہ فتنے اتنے کثرت سے آئیں گے، بلائیں اتنی تیزی سے آئیں گی حصیر کے کاڑیوں اور تنکوں کی طرح۔ ان تینوں احادیث کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس بات کی پیشین گوئی کی تھی کہ قیامت کے قریب اس امت کے اوپر ایک وقت آنے والا ہے جب بلائیں اور فتنے بہت تیزی کے ساتھ آئیں۔ وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسے مسلسل فتنوں کے دور میں، بلاؤں کے دور میں جب مسلسل مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس کا سبب کیا ہے، کیوں بلائیں اور مصیبتیں مسلسل آ رہی ہیں؟ تو اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ لوگ دنیا والے مختلف ناحیوں سے اس کا سبب تلاش کرتے ہیں، اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا، یہ حالات ہیں، وہ حالات ہیں۔ یہ سب ایک طرف، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ان حالات کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں، ان حالات کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کہیں نہ کہیں ہم سے غفلت ہو رہی، کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی ہم سے ہو رہی ہے۔ یہ ہماری خامیوں، ہماری کوتاہیوں، ہماری غلطیوں کی یہ سزا ہے جو ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔
حالات کی خرابی اور یہ مصیبتیں، یہ بلائیں ہمارے اعمال، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو بھی مصیبت اور پریشانی آتی، چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت، ظاہری شکل میں ہو یا باطنی شکل میں ہو، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ، تمہاری بدعمالیاں، تمہاری سیاہ کاریوں کی یہ سزا ہے جو تمہیں مل رہی ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ دیکھیے کتنی واضح آیت ہے جو یہ حالات حاضرہ پر بالکل صادق آ رہے ہیں، فٹ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بر و بحر، خشکی میں بھی اور سمندر میں تری میں بھی جو بھی فسادات پھیل رہے ہیں، بلائیں آ رہی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیاں، لوگوں کے غلط عادتیں، لوگوں کی غلطیاں، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، چاہے زمین پر ہو یا سمندر میں ہو۔ آج زمین پر خشکی میں بھی بلائیں ہیں اور سمندر میں بھی بلائیں اور آفتیں، طرح طرح کے طوفان آئے دن پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں کی روشنی میں ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں، اور یاد رکھیے ان حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے اخلاق و کردار کو بدلنا ہوگا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا، اپنے نفس کا جائزہ لینا ہوگا۔ ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے اعمال کا جائزہ لے، جس کے اندر جہاں جو خامی اور کوتاہی پائی جا رہی ہے اس کی وہ اصلاح کرے۔ حالات کو ہم بدلنے کے لیے اعمال کو اگر بدلیں گے، حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ اس لیے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں جبکہ ہر طرف بلائیں اور فتنے ہیں اور مسلسل بلائیں اور فتنے ہیں، لیکن پھر بھی ہم میں سے اکثریت طبقہ غافل ہے، غفلت کی نیند میں، ہوش میں نہیں آ رہے، بیدار نہیں ہو رہے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو خامیاں اور کوتاہیاں پہلے سے تھی ابھی بھی باقی، عبادات میں، نماز روزے میں جو سستی اور کوتاہی پائی جاتی تھی ابھی ویسی۔ آپ فجر کی نمازوں کا جائزہ لیجئے، کسی بھی مسجد کا حال، آپ کو معلوم ہوگا کہ پکے سچے مومن کتنے ہیں اور کون ان حالات سے سبق سیکھ رہے ہیں اور کتنے مسلمان غافل نظر آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفظ و امان میں چلا جاتا ہے، اللہ اس کا محافظ ہوتا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نماز فجر کی پابندی کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ان بلاؤں سے، ان فتنوں سے، ان پریشانیوں سے ہماری اللہ حفاظت کرے، اور حفاظت کے لیے ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار رہیں، اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے تیار رہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں مختصر طور پر 2-3 باتیں ان حالات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ان حالات سے باہر آنے کے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سچے دل سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تضرع اور گریہ ازاری اختیار کریں، روئیں اور گڑگڑائیں، رجوع الی اللہ کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہو، اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ لیکن ہم میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ تضرع، گریہ ازاری، اللہ کی بارگاہ میں رونا اور گڑ گڑانا، اللہ کی طرف پلٹ جانا، اللہ کی طرف رجوع ہونا تو دور کی بات ہے، ہم بالکل غافل ہیں۔ رجوع الی اللہ، تضرع، یہ بہت ضروری ہے ان حالات۔ اللہ کی ذات بڑی مہربان ذات ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں پر اللہ بڑا مہربان ہے۔ اگر ہم واقعی سچے دل سے اللہ کی طرف لو لگا لیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کر کے ہم کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دے دے گا، ہم سے ان بلاؤں کو ٹال دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم بڑے بڑے عذاب پہلے نہیں لاتے، اللہ کا عذاب لانے کا بھی یہ قانون ہے۔ قانون عذاب کے حوالے سے اللہ کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ اللہ بڑے عذاب لانے سے پہلے چھوٹے عذاب لاتا ہے، تاکہ عقل مند لوگ، ہوشیار مومن ان چھوٹے چھوٹے عذابات کو دیکھ کر کے
وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ کہتا ہے کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب لاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں. سورہ انعام کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بہت ساری قوموں کی طرف بھیجا، لیکن جب قوموں نے رسولوں کی نافرمانی کی، رسولوں کی تکذیب کی، تو ہم نے ان کو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں پکڑ لیا، ہم نے ان کی گرفت کر لی. لعلہم یتضرعون، تاکہ ان پریشانیوں، ان بلاؤں کو دیکھ کر کے وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں تضرع اختیار کریں، گریہ وزاری اختیار کریں. تو ان حالات میں ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ سچے دل سے ہم اللہ کی طرف لو لگائیں، اللہ کے سامنے روئے اور گڑگڑائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں. اور دوسری ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ہم عبادات کا اہتمام کریں، عبادات میں ہم آگے بڑھیں. فرائض جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ تو کرنا ہی ہے، عبادات میں فرائض کے ساتھ سنن و نوافل کی پابندی کریں. بلاؤں اور فتنوں کے دور میں خاص طور پر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر عبادات کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان بلاؤں اور آفتوں سے ہم کو نجات دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں، بڑے خطرناک فتنے آئیں گے، ان کے آنے سے پہلے تم اعمال صالحہ کرنے میں، نیکیوں میں تم جلدی کرو، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم جب بلاؤں اور فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا تم خواہش کرو گے عبادت کرنے کی تو بھی نہیں عبادت کر پاؤ. آج آپ دیکھیے، ایک وقت تھا جو ہم کو امن اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے، مسجدوں میں باجماعت جمعہ میں جماعت میں آ کر کے عبادت کرنے کا موقع تھا. ہم نے امن و سکون کی حالت میں اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کیا. ایسے حالات آ گئے کہ ہم خواہش کر کے، چاہ کر کے بھی، کتنے لوگ مسجدوں کے دروازوں کا چکر کاٹتے رہ گئے لیکن ان کو مسجدوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتنوں کا دور آنے سے پہلے عمل کرنے میں جلدی کر لو، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ آنے والے ایام کیسے ہوں، آنے والے دور میں فتنے اور بلائیں کیسی آئیں گی. تم چاہو گے بھی اللہ کی عبادت کرنا، تمہیں عبادت کرنے کا موقع نہیں ملے گا، نہیں عبادت کر سکتے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنوں کا دور شروع ہونے سے پہلے ہمیں خصوصی طور پر اعمال صالحہ میں جلدی کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ خصوصیت کے ساتھ عمل صالح کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں طلب کے ساتھ، خلوصیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، فتنوں سے پناہ مانگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اے لوگوں، ظاہری اور باطنی ہر طرح کے فتنوں سے تم اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ ان فتنوں سے بچانے والا، عافیت دینے والا، حفاظت کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین ہی چاہے گا. تم لاکھ کوششیں کر لو، تدبیریں اختیار کر لو، احتیاط سے زندگی گزارو، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے گا تمہاری حفاظت نہیں ہو سکتی. تو فتنوں کے دور میں اللہ کی پناہ مانگو، ظاہری اور باطنی ہر قسم کے فتنوں سے. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اس قسم کی دعائیں ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی دعا میں بھی فتنوں سے پناہ مانگتے تھے. واعوذ بک واعوذ باللہ من فتنۃ المحیا والممات. زندگی اور موت کے فتنے سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے پناہ مانگتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکون فتنۃ لا ينجي منها الا دعاء كدعاء الغریق. فتنے جب آئیں گے تو ان فتنوں سے نجات کوئی چیز نہیں دے سکتی سوائے اس ایسی پرخلوص سچی دعا جو سمندر میں پانی میں ڈوبنے والا جس تڑپ اور درد کے ساتھ دعا کرتا ہے اس مصیبت سے باہر آنے کے لیے، ویسے درد اور تڑپ سے جب تم دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان بلاؤں اور فتنوں سے تم کو باہر نکال دے گا. تو آج پرخلوص دعاؤں کی ضرورت ہے، رسمی زبانی دعاؤں کی نہیں
کہ ہم زبانی طور پر تو ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں اس کی کوئی تاثیر نہیں۔ دلوں کے درد کے ساتھ، طلب سے، اخلاص کے ساتھ، پورے جذبے سے جب بندہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ ہمارے سامنے قرآن مجید میں کافروں اور مشرکوں کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 60 پر 5 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کافر اور مشرک بھی جب سمندر کا سفر کرتے، دریاؤں میں بیٹھتے، سوار ہوتے، اور جب ان کی دریا ان کی کشتی دریا میں موجوں اور طغیانی میں آ جاتی، ڈوبنے کے قریب ہو جاتی، تو پورے اخلاص کے ساتھ، پورے درد اور طلب کے ساتھ اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر کے، بھلا کر کے، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنے لگتے۔ اللہ نے کہا ہم ان کے دلوں کا درد اور ان کے خلوص کو دیکھ کر کے ان کافروں کی دعائیں ہم قبول کر لیتے اور ان کو صحیح سالم دریا سے باہر نکال دیتے۔ لیکن ان کا حال یہ تھا کہ باہر آنے کے بعد پھر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، میں نے 3 ذمہ داریاں دی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں لو لگائیں، رجوع الی اللہ کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اللہ کی بارگاہ میں تضرع اور گریہ وزاری اختیار کریں، اور خصوصیت کے ساتھ دوسری چیز کہ ہم عبادات کا اہتمام کریں، نیکیوں کا اہتمام کریں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ظاہری اور باطنی ہر قسم کے بلاؤں اور فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ اے اللہ تو ہم کو ہر قسم کے بلاؤں سے، فتنوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ جو بھی مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما۔ اللہم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء عاجلا غیر آجل، اللہم اصرف عنا هذا الوباء والبلاء عاجلا غیر آجل۔ اے اللہ تو ہر قسم کی فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھ، اے اللہ جب تک زندہ رکھ، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب وفات دے تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔